آج ہمارا موضوع بے حیائی کا علم بردار ہندوازم۔ لفظ ہندو جس کے معنی ہیں چور، کالا اور چوکیدار، اور یہ ہندو کا لفظ 1835 کو انگریزوں نے دریائے سندھ کے اس پار رہنے والے انسانوں کے بارے میں استعمال کیا۔ بیسیکلی ہندو معاشرہ بے روی کا شکار چلا آ رہا ہے، اور دن بدن انہوں نے اپنی مشرقی روایات کو چھوڑ دیا ہے، اور مغرب کا مکمل طور پر وہاں غالب اکثریت موجود ہے۔ عورتوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی عورت محفوظ نہیں۔ کم عمر میں شادی کر دی جاتی ہے، اس کے بعد عورتوں کو زندہ جلانے کے بہت سارے واقعات بھی رونما ہوئے۔ کم سنی کی شادی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور نومولود لڑکیوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں، اور وہاں پہ جو سادھو ہیں وہ انسانیت کے روپ میں بہت بڑے درندے ہیں۔ انہوں نے انسانیت کو شرما کے رکھ دیا ہے۔ یہاں پہ بھارت کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور اس کے چیف جسٹس دپیک مشرا کا کہنا تھا کہ اگرچہ شادی شدہ مرد اور عورت کی جانب سے غیر ازدواجی تعلقات استوار کرنا جرم نہیں، انہوں نے اسے جائز قرار دیا اور اس کو ایک قانون کا لبادہ اڑا دیا گیا۔ اسی طریقے سے فحاشی بے حیائی کا گھناؤنا کھیل گھر کی چار دیواری کے اندر کھیلا جاتا ہے۔ کوئی بھی ماں، باپ، بھائی اگر ان کی کوئی بہو بیٹی کوئی غلط کام کرتی ہے تو وہ اس کو روک نہیں سکتے، اور یہ جنسی بے روی کا شکار معاشرہ نہ جانے کس طرف جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 2017 اور 2018 میں ایسے واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے ہندوستان کو پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہندوازم پنپ رہا ہے، اور ہندوازم نے پورے بھارتی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور ان کی اس روش کی وجہ سے وہاں پر کوئی دوسرا مذہب پنپ نہیں سکتا، اور مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس لیے دنیا کو چاہیے کہ بھارت کے اس گھنونے چہرے سے پردہ ہٹائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہندوازم کیا ہے، اور کس طریقے سے یہ لوگوں کی جان و مال کو برباد کر رہے ہیں۔